عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا قبل الاسلام کہ کیا قیامت آئے گی؟ انہوں نے کہا ضرور آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بھر ظلم کرتا ہے اور دوسرا ظلم کی چکی میں پستا ہے، کوئی دن ہونا چاہیے کہ اس ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کو مظلومیت کی دادرسی انعام و اکرام دے دیا جائے، اس دن کا نام قیامت ہو۔ قرآن جب ذکر کرتا ہے اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں توڑ دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے کام چھوڑے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، سب کام کرتے رہو برے برے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ لا یغرنک بربک الکریم، تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ اللہ غفور الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، قیامت کا قیام۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، یہ قیامت کا قیام دیکھو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، قیامت کا بیان اللہ عجیب شان سے کرتے ہیں، پورا ماحول کو سامنے کر دیتے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ہٹ جائے گی، آسمان بھی دوسرا ہوگا۔ کیوں؟ اس زمین پر گناہ ہوا ہے، جرم ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس زمین پر جرم ہوتا ہے اس پر عدالت نہیں لگتی، عدالت کہیں اور ہوتی۔ تو اس زمین کو ہٹاؤ، دوسری زمین لاؤ، اس آسمان کو ہٹاؤ، دوسرا آسمان لاؤ، کیونکہ زمین میں ظلم ہو رہا تھا، آسمان تماشا کر رہا تھا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ گناہ کو دیکھنے والا بھی گناہ ہے، گناہ کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کون سا نفلوں کا ثواب پا رہا ہے؟ آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، جب روک نہیں سکتے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ برابر کے شریک ہیں۔ گناہ کی جگہ کو دیکھنا گناہ ہے، تو داڑھی مونڈے کے چہرے کو دیکھنا کیسا ہے؟ شاباش! وہ جو کھڑچا 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 چہرہ صاف کر کے بالکل بیگم جی کا چہرہ بنا لیتا ہے بیگ لیکن بنا ہوا ہے بیگم جی۔ عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے۔ خائے مخ پڑا کولے اب یختم یختے ٹول لری کڑی خوار سے نظر بندہ او خضر پکٹ سے ملی ہو تو ورطا پلنگا۔ مولانا اشرف علی کو کسی نے کہا نا کہ ہمارے بچے آپ سے ڈرتے ہیں اور ہم سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نظر آتا ہے اور ہمارا چہرہ یہ تو آباد سرسبز چہرہ ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحا، خدا کے لیے حمد و ثنا اور پاکی ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی۔ داڑھی ہے بھائی کی تو یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ سبحانہ، نبی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حسن پر جو مردوں کو داڑھی کے شکل میں دی۔ وَزَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحَا، اور خواتین کو اللہ نے زینت بخشی ہے، بڑے بڑے بال، زلفیں اور مینڈیاں دے کر۔ تمام انبیاء، کاملین رجال، صالحین، اولیاء
معتمد اور معتبر کارنامے انجام دینے والے دنیا میں وہ سب کے سب اصحاب اللحات ہیں، داڑھیوں والے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہے۔ تو تفسیر کشاف میں محمود جاراللہ نے اس جگہ لکھا ہے، اے اصحاب اللحا والعمائم، وہ مرد جن کے سروں پر پگڑیاں ہوں اور چہروں پر داڑیاں ہوں۔ اتنے سے تھوڑے سے طلباء افغانستان کے اور امریکہ کو چکی میں پسا دیا، سارے جہان میں امریکہ کو رسوا و ذلیل کرا دیا، اور ان قریب امریکہ بھاگ جائے گا وہاں سے۔ ہم اس دن کے منتظر ہیں اور اللہ کی مدد و نصرت کی آمد کے انتظار میں صبح و شام بیٹھے ہیں، اس گھڑی کے منتظر ہیں۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کھنڈرات ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو تم کرو گے وہیں بھرو گے۔ ہر عمل کے مکافات کے نتیجے کا انتظار کرو۔ اللہ تمام ملک میں انار کی پیدا کرنے والا فوج جیسے محترم اور معزز ادارے کو روڈ اور گلیوں اور کوچوں میں بے عزت کرنے والا، علماء طلباء مدارس اور مساجد کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والا، اپنی کرسی اور جان و عزت بچانے کے دوڑ دھوپ میں بگوڑوں اور بگوڑی کے انچل میں جان چھپا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ زن بدر سرائی مردنے کو، اندری عالمست دوزخ او، زنہار اسقرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار۔ یہ خدا کی طرف سے پکڑ اور عذاب کے جھلکیں جو نظر آ رہی ہیں، وہ پیارے اور معصوم بے قصور طلباء اور طالبات جنہیں بھون ڈالا گیا